बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जकी अब्बास हूं। नाज़रीन, आज 7 मई है, बुध का दिन है, और अमेरिका जिस तरीके से इजराइल की हिमायत के अंदर यमन के ऊपर भरपूर तरीके से हमले भी कर रहा था, और यमन का जो कंट्रोल है मिडिल ईस्ट के अंदर, और वहां पर जो इजराइल के ऊपर हमले जारी थे, और फिर वहां पर जो समंदर के ऊपर अपना तसल्लुत जमाए बैठा था, उस तसल्लुत को खत्म करने के लिए अमेरिका की जानिब से अपने जंगी बहरी बेड़े भेजे गए। फिर वहां पर हमले हुए, यमन के ऊपर जिस तरह से गवर्नरेट्स को निशाना बनाया गया, बड़ी तादाद के अंदर जो लोग हैं वो जान की बाजी भी हार गए। इसराइल के साथ मिलकर वहां पर हमले हुए, लेकिन उसके बावजूद यमन जो है वो स्टेप बैक नहीं हुआ, और यहां तक कि यमन की जानिब से इसराइल के ऊपर मुसलसल हमले जो है वो किए जा रहे थे। पिछले चंद दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से बाकायदा तौर पर यमन की जानिब से तल अबीब के ऊपर बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए वहां पर कार्रवाइयां तेज की गई। अब एक जबरदस्त किस्म की, यूं कह लें कि झटका, एक जबरदस्त किस्म का झटका जो है वो अमेरिका को लगा। क्यों? क्योंकि अमेरिकन जो CNN चैनल है उसकी जानिब से कंफर्मेशन की गई है कि यहां पर जो अमेरिकी F-18 लड़ाका तैयारा है, जंगी तैयारा, वो समंदर के अंदर गिर गया है। बाकायदा तौर पर उसकी जानिब से कंफर्म करते हुए बताया गया कि एक ही हफ्ते के अंदर अंदर ये दूसरा तैयारा जो है वो गिरकर तबाह हुआ है। कैसे? ये बड़ी अहम स्टोरी है, ये आपके सामने रखने। फिर यमन को यहां पर तारीखी फतह हासिल हुई है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो है वो एक अग्रीमेंट के तहत वहां से निकल गया है। वहां से अब हमले नहीं होंगे, जंगबंदी हो गई है, सीज फायर हो गई है, और अपनी फौजें जो है उसने अमेरिका की जानिब से निकालने का फैसला कर लिया गया है। और वो अभी तक हमले जो है वो जो इजराइल के ऊपर जारी है वो जारी है, वो नहीं रुकने वाले, क्योंकि इस हवाले से यमन की जानिब से बाकायदा तौर पर कंफर्मेशन दी गई। उन्होंने कहा कि जो ये सीज फायर हुआ है और ये इस वक्त जो मुआहदा हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ हुआ कि अमेरिका के जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जाए, ना कि इजराइल के हवाले से, क्योंकि इजराइल के ऊपर जो हमले जारी थे वो उसी तरह से होते रहेंगे, और जब तक गजा के अंदर, फलस्तीन के अंदर जंग बंद नहीं होती, ये हमले जारी रहेंगे। अब जनाब वाला, ये किस तरीके से पूरे का पूरा सिनेरियो बदला और फौजें कैसे वापस बुलाई गई हैं, और ना सिर्फ ये बल्कि इजराइल के साथ अब हाथ हो गया है, धोखा हो गया है, क्योंकि इजराइल के हवाले से बाकायदा तौर पर इजरायली गवर्नमेंट की जानिब से यह कंफर्म किया गया कि उनको किसी किस्म की कोई कंफर्मेशन नहीं दी गई है और उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, जबकि इस हवाले से जो हमले हो रहे थे, जो स्ट्राइक्स हो रहे थे, उसमें बाकायदा तौर पर जिस तरह से अगर अमेरिका वहां से उनको एक शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए वहां पर आया था, लेकिन वो शेल्टर प्रोवाइड किए बगैर ही वहां से स्टेप बैक कर गया, जिसके बाद नेतन्याहू जो है वो भरपूर गमो गुस्से के अंदर दिखाई दे रहा है। कैसे? ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए CNN जो है उसकी जानिब से रिपोर्ट किया गया और बताया गया कि USS हैरी एस ट्रूमैन तैयारा बरदार जो बहरी जहाज है, उसका एक और F-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाका तैयारा जो है वो बुरे अहमर के अंदर गुम हो गया, और ये दूसरा जेट सिर्फ एक हफ्ते के दौरान करियर से गुम हुआ, और इस मामले से वाकिफ 4 अफराद ने CNN को कंफर्म किया। अभी तक ये मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है कि क्या हुआ, क्यों के तहकीकात जारी है, लेकिन 2 लोगों ने कहा कि किसी किस्म की गिरफ्तारी में नाकामी हुई है, क्योंकि जेट लैंड करने की कोशिश कर रहा था, और जो फाइटर उनका जो पायलट है वो बाकायदा तौर पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां पर लैंड नहीं कर पाया, और करियर पर जो और पायलट और हथियारों के निजाम के अफसर को बाहर जो है वो इजेक्ट करना पड़ा, और उन्हें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। दोनों जिंदा हैं, ताहम उन्हें मामूली चोटें आई हैं। ये बाकायदा जो CNN है उसने रिपोर्ट किया, उसने लिखा कि सेकंड US नेवी जेट इज लॉस्ट एट सी फ्रॉम ट्रूमैन एयरक्राफ्ट करियर। मतलब उसने वाज़ेह तौर पर बताया कि दूसरा जो US नेवी का जेट है वो इस वक्त जो समंदर के अंदर गुम हो गया है, वहां पर गिर गया है, और इस हवाले से डिटेल जो उन्होंने बताया कि कैसे वहां पर हुआ और इसके ऊपर तहकीकात जारी कि इसके पीछे क्या मुहर्रकात है। ये इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि बेसिकली यमन की जानिब से जो कार्रवाइयां हैं वो हमले जो थे उसकी वजह से उसने बचाव करते हुए वहां पर गिरा। लेकिन अभी जो इस वक्त यमन की जानिब से मैंने कहा कि उनको एक तारीखी फतह हासिल हुई है, क्योंकि वो अपने मौकफ के ऊपर अभी भी कायम है और वो स्टेप बैक नहीं हुए, लेकिन अमेरिका जो है वो उसने जंग बंद करने का फैसला किया है। और अभी कौमी वफ्द के जो सरबराह है मोहम्मद अब्दुल सलाम, जो यमनी होशियों के तरफ से इस मुज़ाकराती दौर का हिस्सा थे, इसमें उन्होंने कहा कि यमन गजा को नहीं छोड़ेगा, और अमरीकियों ने ही जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। जो भी यमन के खिलाफ जारहियत में मुलविस हुआ उसे वही नताइज और नुकसानात उठाना पड़ेंगे जो अमरीकियों को भुगतना पड़े।
اور عمان معاہدہ یمنی موقف کی ثابت قدمی اور یمن کے خلاف امریکی جارحیت کی واضح طور پر ایک ناکامی کی مثال ہے، اور امریکیوں نے ہچکچاتے ہوئے فلسطین کی حمایت میں یمن کے موقف کو قبول کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو یمن کے حوثی باغی ہیں ان کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ عمان نے امریکہ کے ساتھ سمجھی جانے والی جو جنگ بندی میں ثالثی کی ہے، اور اس معاہدے میں اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی شامل نہیں ہے، جبکہ ملکی سرزمین اور اس سے منسلک بحری جہازوں پر حملے جو ہے وہ جاری رہیں گے۔ مطلب انہوں نے کہا کہ اسرائیل جو ہے وہاں اس کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جنگ بندی نہیں ہے، امریکہ کو یہاں پر وہ ہمارے اوپر حملہ نہیں کرے گا، ہم اس کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جو اسرائیلی حکومت ہے اور امریکہ کی جانب سے سنا پر زبردست قسم کی بمباری کے بعد جو یمنی عوام ہے ان کا موقف بھی سامنے آ گیا۔ انہوں نے کہا چاہے ان لوگوں کو سب کو مار دیں، ایٹم بم جو ہے وہ گرا دیں، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے وہ غزہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن اسرائیلی میڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ اور عمان کی جانب سے جاری کیے گئے بیانات کے اندر جو اسرائیلی بحری جہازوں کی حفاظت کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اور امریکہ اسرائیلی جہاز رانی کے تحفظ کے بہانے جنگ میں داخل ہوا۔ لیکن اب کیا ہوا؟ اب یہاں پر جو سینیریو ہے وہ مکمل طور پر بدل رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے۔ لیکن جو IRGC کے سابق کمانڈر محسن رضائی، ان کی جانب سے کہا گیا کہ جس طرح یمن پر ٹرمپ کے لاپرواہ حملوں نے شرمندگی اور پسپائی کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا، اسی طرح خطے کی زبان، شناخت اور تاریخ کو تبدیل کرنے کی کوئی بھی مذموم کوشش جو ہے وہ ناکامی سے دوچار ہوگی۔ امریکہ اپنے پڑوسیوں کے درمیان اختلافات کا بیج بونا جو ہے وہ بند نہیں کرتا، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ خلیج فارس بھائی چارے اور اچھی ہمسائیگی کی خلیج ہے، اور ایک غیر منظم حکومت اور خیالی اقدامات کے ساتھ امریکی صدر اپنی مدت کسی حقیقی کامیابیوں کے بغیر ختم کر دے گا۔ لیکن صرف خالی نتائج جو ہے وہ اس حوالے سے، لیکن یمنی فوج کے ترجمان کی جانب سے بتایا گیا کہ تل ابیب جو ہے اس کو غیر محفوظ علاقہ قرار دیا گیا ہے، اور یمنی مسلح افواج، یمنی حوثی جو ہیں ان کے حملوں کا وہ نشانہ بنے گا۔ لیکن ابھی جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ اس وقت سب سے تگڑا جھٹکا جو ہے وہ اس وقت یوں کہہ لیجئے کہ اسرائیل کو لگا ہے، اور ان کے اوپر جس طریقے سے امریکہ کی جانب سے ان کو ایک شیلٹر پرووائڈ کرتے ہوئے وہاں پر ایک جنگ چھیڑی گئی تھی، وہاں سے سٹیپ بیک کیا گیا ہے، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، وہاں پر اب جو یمن کے خلاف کارروائیاں بند ہو چکی ہیں، جو امریکی فوج جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ نہیں کرے گی اور وہ ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے، لیکن اسرائیل کے خلاف جو یمن کا سٹینس تھا وہ ادھر ہی ہے۔ تو اس وجہ سے نیتن یاہو جو ہے وہ بھرپور غصے کے اندر ہے کہ ہماری جو جہاز رانی ہے، ہمارے جہازوں کو گزرنے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یمن کی جانب سے کنفرم کر دیا گیا کہ یہاں پر کسی قسم کا کوئی اسپیئر نہیں کیا جائے گا جب تک جو ہے وہ غزہ کے اندر امن نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری جانب جو جنوبی غزہ کی پٹی کے اندر سیکیورٹی کا ایک واقعہ پیش آیا، اور اسرائیلی ذرائع نے بتایا کہ جنوبی غزہ کے شہر رفح کے اندر گھریلو ساختہ بم حملے میں اب تک 4 جو اسرائیلی فوجی ہیں وہ زخمی ہوئے، جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ لیکن یہاں جو چینل 12 ہے، اسرائیلی چینل 12، اس نے رپورٹ کیا، اس نے بتایا US Delta Air Company cancels its flight again and a number of agents are receiving notice to cancel their flights until May 19. British Airlines cancel flights until May 15. مطلب جو US ڈیلٹا ایئر کمپنی ہے اس کی جانب سے اپنی فلائٹس جو ہیں دوبارہ سے اس کو کینسل کر دیا گیا ہے، اور جو اسرائیل کی طرف جانا تھی، اور 19 مئی تک جو فلائٹس ہیں وہ ایجنٹس کو میسیجز موصول ہو رہے ہیں کہ وہاں پر فلائٹس نہیں جائیں گی۔ پھر برٹش جو ایئر لائنس ہیں اس کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر 15 مئی تک جو اپنی فلائٹس ہیں وہ کینسل کر دی گئی ہیں۔ بات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہے، بلکہ اسرائیل ہائیوم کی جانب سے رپورٹ کیا گیا اور بتایا گیا کہ دا لانگیسٹ کینسلیشن پیریڈ، سب سے لمبا جو کینسلیشن پیریڈ ہے اس میں برٹش ایئر لائنس جو ہے وہ فضائل فہرست ہے۔ برٹش ایئر لائنس کینسل دیئر فلائٹس ٹو اسرائیل انٹل نیکسٹ جون 14، مطلب جو اگلا جون 14 تاریخ تک، اگلے مہینے کی 14 تاریخ، وہاں تک جو ان کی فلائٹس ہیں ان کے آپریشن کینسل کر دیے گئے۔ لیکن اس وقت جو ہلال بیٹن روزن جو ہے اس کی جانب سے کہا گیا دا ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ آئیڈینٹیفائڈ اے میزائل لانچ فرام یمن ٹوورڈ اسرائیل، مطلب جو ان کا ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی جانب سے ایک میزائل جو یمن کی طرف سے لانچ کیا گیا اسرائیل کی طرف، اس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا۔ اسرائیل ہائیوم رپورٹڈ that the missile launched from Yemen towards Israel was intercepted over Saudi airspace، مطلب سعودی ایئر اسپیس کے اوپر اس میزائل کو انٹرسپٹ کر دیا گیا ہے۔ لیکن ابھی جو اس وقت حالات ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اور ماہر اقتصادیات کی جانب سے بتایا گیا کہ ٹرمپ نے آیت اللہ علی خامنائی جو ہیں ان کو فارسی میں لفظ پیارے سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ امریکی اہلکار نے بھیجے گئے خط پر مزید وضاحت فراہم نہیں کی، اور تاہم اکانومسٹ نے رپورٹ کیا کہ خط کے کچھ حصے امریکہ کی جانب سے آیت اللہ علی خامنائی کی بین الاقوامی شناخت حاصل کرنے کے مقصد سے لکھے گئے تھے، اور ٹرمپ نے پہلے کہا تھا
کہ انہوں نے ایران کے سپریم لیڈر کو خط بھیجا ہے اور تہران کے ساتھ اس کے جوہری پروگرام پر بات چیت کی خواہش کا اظہار بھی کیا ہے۔ اب وہاں پر جو کوششیں ہو رہی ہیں امن کے حوالے سے کہ ایران کے ساتھ بھی ڈیل کر لی جائے، معاملات کو سیٹل کر لیا جائے تاکہ حالات بہت کشیدہ نہیں ہوں اور معاملات سیٹل ہوتے ہوئے حالات کو آگے پیش قدمی کی طرف بڑھایا جائے اور امن قائم کیا جائے، کیونکہ اب جو ایران ہے جس پیش قدمی کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہا ہے اور ایران بھرپور طریقے سے یمن کو بھی سپورٹ کر رہا ہے، امریکہ اس کے اوپر حملے کی بات کر رہا تھا، ایک طرف ڈائلاگ کی بات چل رہی ہے، اسرائیل جو ہے وہ حملے کی بات کر رہا ہے اور یہاں پر اسرائیل کے ساتھ بذات خود ہاتھ ہونے کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں۔ تو یہ بہت تیزی کے ساتھ سچویشن تبدیل ہو رہی ہے جو کہ آنے والے وقت کے اندر پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو یہ اس وقت کا سینیریو تھا جس نے پورے کے پورے منظرنامے کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور امریکہ جو کہ جس کے ساتھ اسرائیل جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑا تھا، بلکہ امریکہ کے سر کے اوپر کھڑا دکھائی دے رہا تھا اور ان کے اشاروں کے اوپر مکمل طور پر پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل ہو جاتا تھا، لیکن اب حالات بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہو گئے جس نے پورے کا پورا منظرنامہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھیں، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔